السلام علیکم، میرا نام ہے کمل زہرا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کافی ٹائم سے میں اپنے یوٹیوب چینل کو لک آفٹر نہیں کر رہی تھی، اور پھر میں نے سوچا کہ یار ابھی تقریباً کافی ٹائم ہو گیا ہے، 3-4 مہینے گزر گئے ہیں، تو یہ بڑا ڈیڈ زون میں چلا گیا ہے، اس کو ذرا الائیو کرنا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا آپ سے گفتگو بھی ہو جائے اور کچھ بات چیت اس حوالے سے بھی ہو جائے۔ مجھے ذاتی طور پہ، چونکہ میں ایک صحافی ہوں اور مجھے صحافت کے حوالے سے کچھ کنسرنس بھی ہیں، اور کچھ میں ڈومیسٹک بھی ہوں پاکستانی صحافت کو لے کے۔ آپ ڈومیسٹک میں جو ہوں ابھی وہ حالیہ واقعے پہ کچھ تھوڑا سا دکھ بھی ہے، اور اور خوشی بھی ہے کہ جناب کس طریقے سے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو ہم لوگ جتنی بھی میرے ساتھ کے جو بھی جتنے لڑکیاں لڑکے تھے، ان سب کا ایک وہ شوق تھا، ان سب کا ایک جیسے کریز تھا کہ نہیں جناب ہم تو حامد میر صاحب کی طرح رپورٹنگ کریں گے، حامد میر صاحب کی طرح ایک سینئر صحافی بنیں گے۔ حامد میر صاحب کا ماشاء اللہ 40 سال کا تجربہ ہے، اتنا تو ہمارا جیسے کہتے ہیں کہ اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہے جتنا الحمدللہ حامد میر صاحب کا تجربہ ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک با اخلاق انسان بھی ہیں۔ میری ان سے بطور طالب علم ان سے بڑی اکثر و بیشتر بات چیت ہوئی ہے یہاں کراچی میں، جب وہ کبھی آئے ہیں تو ایک دو دفعہ ان سے 2-4 دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک اچھا ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا، ایک اچھا ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ رہا۔ مگر پے در پہ کچھ سلسلے ایسے ہوئے کہ جس کو دیکھ کے بہت بطور صحافی بھی، ایک جونیئر صحافی اور صحافت کی طالب علم، بلکہ جونیئر صحافی کیا، میں تو صحافت کا طالب علم اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب انہوں نے ایک خاتون کو عورت کہہ کے مخاطب کیا، جو ان کے خلاف جو ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ان کے خلاف کچھ ویڈیوز کر رہی ہے، تو ان کو انہوں نے عورت کہہ کے مخاطب کیا، جبکہ وہ میرے خیال سے یقیناً جتنی عمر کی ہیں وہ ان کے بچوں کے برابر ہوں گی۔ اور صحافتی زبان میں جتنا میرا تجربہ ہے، اور جتنا میں تھوڑا بہت مطلب صحافت کے طالب علم کے طور پہ صحافت کو سمجھتی ہوں، تو صحافتی زبان میں عورت کے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، خاتون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے جتنے بھی اردو کے پیپرز پڑھے ہوں گے، اس میں اپنے یقین کہیں اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ کسی خاتون کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو وہاں پہ لفظ عورت کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا، وہاں پہ خاتون کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہوتا۔ تو میں بڑی شوق تھی، بڑی حیران تھی، بڑی حیران تھی کہ جناب اتنا سینئر صحافی اگر کسی سے ناراض ہے، غصہ آ گیا ہے اسے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی خاتون، کوئی لڑکی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی ویڈیوز کر رہی ہے، یا کسی کے کہنے پہ انویرٹڈ کاماز میں ایسے کہوں گی کہ جن کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے کہنے پہ ویڈیوز کر رہی ہے، تو بہرحال پھر بھی ان کو چونکہ وہ سینئر ہیں، بڑے ہیں، تو ان کو میرے خیال سے ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا تھا، اور ایک بطور بڑے کے طور پہ، ایک شفیق استاد کے طور پہ میرے خیال سے ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا، پر بہرحال وہ اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے سب کچھ کر دیا۔ ہم نے ان کو بہت سے آرٹیکلز پڑھے، اور بہت سارے آرٹیکلز ان کے ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا ہے، جو ان کی متنازع تقریر ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے چینل نے ان پہ پابندی عائد کر دی ہے، جس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ تو ان کی 40 سالہ صحافت میں ایسا کچھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، وہ متعدد مرتبہ موجودہ صورتحال کو فیس کرتے رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں اور فیس کرتے رہیں گے، اور بطور صحافی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اعزاز ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، یقیناً اعزاز کی بات ہے۔ مگر ہم نے جب ہم طالب علم تھے، اور ابھی بھی میں خیر طالب علم کی ہی ہوں، تو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، ہم نے اپنے سینئر سے سنا تھا کہ بھائی کبھی بھی ریاست کے خلاف، افواج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے بہت سے ممالک میں ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ ہمارے سینئرز بڑا دکھ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں قدغن ہے، پاکستان میں قدغن ہے۔ میں نے اکثر اپنے سینئر سے پوچھا بھی کہ سر یہ کیسی قدغن ہے کہ ہم اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو اشتہاری قرار دے دیتے ہیں، بریکنگ نیوز کے ڈبے گھما دیتے ہیں۔ یہ کیسی قدغن ہے کہ ہم اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کے سامنے ایک صحافی کے طور پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے لگا کہ آپ اپنے معیار پہ پورے نہیں اترے ہیں تو میں آپ کا گریبان پکڑ لوں گا۔
یہ کیسی قدغن ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے اداروں کو ابھی باقاعدہ تحقیق معاملات کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو تحقیق کے مراحل میں بھی نہیں داخل ہوتا اور ہم اپنے ہی اداروں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسی قدغن ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا ازلی دشمن ملک ہے جس کا نام بھارت ہے، جس کو ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، اور بلکہ اب تو وہ ہندوستان ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بہرحال میں یہاں پہ یہ دعا ضرور کروں گی کہ اللہ میاں جو بھی کرونا کو لے کے جو بھی وہاں پہ معاملات ہیں، خدا کرے بہتری کی جانب چلے جائیں. انسانیت ہر جگہ محفوظ ہونی چاہیے. تو یہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کیسی قدغن ہے. میرا اپنے سینئرز کے ساتھ سوال ہے کہ بھائی یہ کیسی قدغن ہے کہ ہم اپنے ازلی جو ہمارا دشمن ہے بھارت، جو ہماری ہر خبر پہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے، ہم ان کی ویب سائٹ پہ بڑے متحرک بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سینئرز، ہم سے مراد ہے کہ ہمارے سینئرز بڑے متحرک بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان سے بطور ایڈمن ہم خدمات بھی لے رہے ہوتے ہیں. اپنے نوجوان یوٹیوبر ہیں ماشاء اللہ، بڑے زبردست اور صحافی بھی ہیں. مخدوم شہاب الدین صاحب کے ویڈیوز کو دیکھا ہوگا اور اس میں پتہ چلا ہے کہ ہماری جو بڑی خاتون صحافی ہیں، ہماری عاصمہ شیرازی صاحبہ، انتہائی معروف ہیں اور میں نے بھی ان کو ہی دیکھ کے صحافت کی جانب قدم بڑھایا تھا. تو ان کو جس طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا کہ جناب وہ تو ہندوستانی ویب سائٹ پہ بڑی متحرک ہیں اور وہاں پہ جا کے دکھڑے روتی ہیں کہ جناب پاکستان میں قدغن ہے. بھائی بہت قدغن ہے صحافت کے حوالے سے، زبان بندی ہے. حامد میر صاحب کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے اور اس قسم کے جو بھی ان کا حلقہ ہے جس میں ان کے مطلب ہمارے سینئر صحافی موجود ہیں، وہ ان کا دکھ ہی اس بات پہ ہے. جبکہ پتہ نہیں کیوں میں صحافت کے طالب علم کے طور پہ میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیونکہ کسی اور ملک میں جہاں تک میری ریسرچ ہے میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ یہ کہا وہاں پہ DGI کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہو، وہاں پہ وزیر اعظم کے گریبان پکڑنے کی بات کی جا رہی ہو، وہاں پہ وزراء سے یا کسی بھی منسٹر سے ایسے مطلب اس قسم کے کوسچنز کیے جا رہے ہوں جو بالکل بھی زیب نہیں دیتے. تو یہ سب کچھ پاکستان میں ہے اور اس کے باوجود بھی پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں بڑی سیاسی قدغن ہے. اس کے علاوہ بھی حالیہ ایک واقعہ ہوا، آپ لوگوں نے بہت غور سے سنا، آپ لوگ جانتے ہیں اسد طور صاحب کا واقعہ. ان کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، صرف اور صرف صحافی حلقے انہیں جانا کرتے تھے پر عام انسان نہیں جانتا تھا. پر یہ واقعہ جو ہوا اس کے بعد جو ہے ان کو عام لوگ بھی جاننے لگے. اب یہ کیا وجوہات ہیں، میں کچھ کیا کہوں. بہرحال پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس واقعے کے بعد سے سب ان کو جاننے لگے. اور آپ نے متعدد دفعہ یہ سیریز بھی ہے کہ جناب پاکستان میں کوئی بھی صحافی اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی مجھ پہ حملہ ہو گیا ہے، میں بڑا مشکل میں ہوں، تو وہ امریکہ یا لندن چلا جاتا ہے. خیر، اسد طور صاحب پاکستان میں ہے اور حامد میر صاحب بھی پاکستان میں ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اور حامد میر صاحب کو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستانی ویب سائٹ پہ انہوں نے ایک اپنا بڑا سارا شکوہ کنہ آرٹیکل اپلوڈ کروایا کہ جس میں انہوں نے بڑے زور سے کہا کہ جی میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ ان کو وہ یہ تمام سلسلہ، وہ تمام یہ اپنی باتیں، وہ اپنے تمام شکوے اپنی پروفائل پہ بھی اپلوڈ کر سکتے تھے. ماشاءاللہ ان کے بڑے سارے فالوورز ہیں، مگر انہوں نے ہندوستان کی ویب سائٹ کو ترجیح دی. یہ اچانک یہ بھی بڑی ایک اشنبے کی بات ہے، مگر بہرحال ان کی مرضی. اس کے علاوہ اسد طور صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اسد طور صاحب کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا جی، بہت ظلم ہو گیا. ان کے اوپر ظلم یہ ہو گیا کہ ان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوایا. میرے لیے آپ کے لیے اور ہر محب الوطن پاکستانی کے لیے یہ بات اعزاز کی ہے کہ ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. ہماری تو سانسیں چلتی ہیں پاکستان زندہ باد کہہ کے، ہمارا تو خون رگوں میں جوش مار کے دوڑنے لگتا ہے پاکستان زندہ باد کہہ کے. اور اسد طور پہ ظلم ہو گیا کہ ان کو پاکستان زندہ باد کی بات نعرہ لگانے کو کہہ دیا. اسد طور صاحب وہی ہیں جو اکثر خواتین کی عزتیں بھی اچھالتے ہیں اور بہت سے
سینئر صحافیوں کے حوالے سے بھی باتیں کرتے اپنے یوٹیوب چینل پہ نظر آتے ہیں، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ انہی لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ جو ان کے جو پاکستان زندہ باد کے نعرے کو درد کا باعث نہیں سمجھتے، جو پاکستان زندہ باد کے نعرے کو جینے کا باعث سمجھتے ہیں۔ آپ نے شفا یوسف زئی صاحبہ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ عمران ریاض صاحب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کے ویڈیوز کو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں بطور طالب علم ان کے ویڈیوز کو فالو کرتی ہوں، اور نو ڈاؤٹ کہ ان کے اندر جس طریقے سے جذبہ ہے، بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے، ان کو سن کے، اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے ستور صاحب نے عمران ریاض صاحب کے لیے باتیں کی، شفا یوسف زئی صاحبہ ہماری خاتون صحافی، ان کے لیے باتیں کی، تو وہ بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے انہی لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی کہ جو پاکستان زندہ، جیسے میں نے کہا کہ جو پاکستان زندہ باد کے نعرے کو وجہ عزت سمجھتے ہیں، وجہ توقیر سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا کہ کسی نے آ کے ان سے یہ کہہ دیا کہ جناب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، اور انہوں نے کہا کہ ہائے ہائے آزادی صحافت پر قدغن۔ بہت سی باتیں کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ بہت دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہوئی، بہت دن ہو گئے کہ آپ لوگوں کو سے اس طریقے سے گفت و شنید نہیں ہوئی جو جیسے آج سے تین مہینے قبل روز کی بنیاد پہ ہو رہی تھی۔ کوشش کروں گی کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور آپ سے گاہے بگاہے بلکہ روز کی بنیاد پہ بات ہوتی رہے، اور آپ سے تعارف کا سلسلہ رہے، اور آپ سے جو محبتیں اکثر و بیشتر مل جاتی ہیں وہ یقیناً میرے لیے بڑی باعث افتخار ہیں۔ اور اس بات کو ابھی آج کی گفتگو کو، کیونکہ کافی طویل ہو گیا ہے یہ ویڈیو کلپ، اس کی گفتگو کو آج میں یہیں پہ بریک کرتی ہوں، اور اس نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد، کیونکہ یہ نعرہ ہرگز بھی میرے لیے اور میری طرح کے ہر پاکستانی کے لیے باعث تکلیف نہیں ہے۔ یہ نعرہ ہم لوگوں کے لیے باعث زندگی ہے، باعث راحت ہے، باعث سکون ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔